بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال۔ ایران امریکہ جنگ کو آج 1 ماہ ہونے کے قریب ہے اور اس جنگ میں ابھی تک کسی بھی ملک نے فتح حاصل نہیں کی۔ جنگ جاری ہے، اگرچہ یہ جنگ امریکہ، اسرائیل، اس کے اتحادی اور ایران کے مابین ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے۔ اور یہ جو میزائل حملے ایران پر ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان پر گرے ہیں اور پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو اقدامات اس وقت اٹھائے گئے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ حالت جنگ میں ہیں۔ ایران امریکہ جنگ جب شروع ہوئی اس کے بعد فوری طور پر پمپوں پر تیل لینے والوں کی لائنیں لگ گئیں۔ حکومت نے کہا کہ ان کے پاس 1 ماہ کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن اچانک رات کو سٹیک ہولڈر جو ذخیرہ اندوزوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس میں حکومت خود بھی شامل تھی، اس کی سٹیٹ اونڈ آئل کمپنیاں تھیں اور دیگر آئل مارکیٹنگ کمپنیاں، پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن، جن کے پاس پیٹرول پمپ مالکان جن کے پاس تیل تھا، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے 55 روپے فی لیٹر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ اس سے جو ملک میں مہنگائی کا طوفان آیا اور عید لوگوں کی خراب ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ ہی پوچھے، کیونکہ 55 روپے فی لیٹر تیل بڑھانے کا مقصد یعنی کہ آپ کو اندازہ ہے کہ 20 سے 22% تیل انہوں نے بڑھا دیا۔ اب جب آپ اچانک 25%، 20%، 22% تیل بڑھائیں گے، اس کے کیا نتائج آئیں گے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے عید کے موقع پر ہائی آکٹین اس پر 200 روپے فی لیٹر لیوی لگا دی کہ جی یہ گاڑیوں میں پڑتا ہے، امیر لوگ اس کو جو ہے استعمال کرتے ہیں، لہذا یہ ہم ان سے لے کے 9 ارب روپے اکٹھا کریں گے۔ ایک یہ ان لوگوں کے لیے بھی مشکل، اچانک 200 روپے فی لیٹر۔ پھر اس کے بعد تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ آسان کام کہ جب بھی کوئی کسی طرح کی مشکل آئے آپ تعلیمی ادارے بند کر دیں، آن لائن کلاسز۔ اب 1 جو ہے وہ اپریل تک تعلیمی ادارے بند ہے اور 15 اپریل تک ان کو بند کرنے پر توسیع کی جا رہی ہے، غور ہو رہا ہے، یعنی کہ ہم نے ملک کا نظام ٹھپ کر کے رکھنا ہے۔ اور حالانکہ جنگ تو ایران میں ہو رہی ہے، وہاں بھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، اسرائیل میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ اب تعلیمی ادارے، اچھا ورک فرام ہوم، جمعہ، ہفتہ اتوار 3 دن چھٹی، 4 دن سٹاف آدھا، گاڑیاں آدھی، لیکن اب دکانیں اور جو تجارتی مراکز ہیں ان کو بھی رات 10 بجے بند کرنے کا کہہ دیا گیا ہے، تاکہ تیل جو ہے اس کی بچت کی جا سکے، لوگ گھروں سے نہ نکلیں۔ لیکن وزیر اعظم صاحب، اس سے جو لوگوں کی زندگی متاثر ہونی ہے، اجیرن ہونی ہے، لوگوں کے پاس پہلے ہی کھانے کو کچھ نہیں ہے، جو تھوڑا بہت کاروبار تھا آپ کے ان اقدامات سے جو ہے وہ بھی ٹھپ ہو کر رہ جائے گا۔ بہتر تو یہ تھا، اب میں ذرا تھوڑی سی ایران، اسرائیل، وہاں پر اس طرح کی افراتفری نہیں پھیلی۔ عرب امارات جتنے بھی ممالک ہیں، سعودی عرب، قطر، کویت، لیبیا، عراق، جہاں پر اس وقت ایران امریکی اڈوں پر حملے کر رہا ہے، وہاں پر بھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی میزائل نہیں گرا، لیکن حکومت نے جو میزائل گرائے ہیں وہ پیٹرول بم کی صورت میں ہو، وہ تعلیمی ادارے بند کرنے کی صورت میں ہو، وہ کاروباری مراکز کو 10 بجے تک بند رکھنے کا فیصلہ، یہ تمام اقدامات سے پاکستان میں لگتا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور کوئی نہیں، سب سے زیادہ متاثر ہم ہوئے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ اگر حکومت عجلت میں فیصلہ نہ کرتی، 1 مہینہ 15 دن نہیں، انہوں نے تو جس تاریخ کو تیل بڑھایا جاتا ہے اس کا بھی انتظار نہیں کیا، فوری طور پر کاغذی اجلاس بلا کے سمری پہ دستخط کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ہم نے پمپوں پر جو لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں وہ ختم کر دی ہیں۔ 55 روپے کا بم گرا کر تو لازمی بات ہے کہ وہ جن کو فائدہ پہنچانا تھا پہنچا دیا گیا۔ اب لائنیں تو ختم ہو گئیں، اس کے بعد کرائے مہنگے، ٹرانسپورٹ کے جو اخراجات ہیں وہ زیادہ، ہر چیز مہنگی۔ ابھی تو اس کے اثرات آنے والے دنوں میں۔ اب اس کے بعد ہر چیز کی حکومت کے پاس جسٹیفیکیشن ہے، صرف اور صرف عوام کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ عوام سے میں ہمدردی اس طرح کروں۔ آپ نے رمضان میں منافع خوروں کو کھلا رکھا، ہر چیز کئی گنا مہنگی ملی، بیچارہ روزہ دار سہتا رہا، برداشت کرتا رہا۔ عید پر بھی آپ نے ان کی عید پھیکی کی، پیٹرول بم چلا کے، پھر اس کے بعد ہر طرح کی مہنگائی کر کے۔ اب اس کے بعد
اب حکومت اور نئے طرح کے اقدامات کرنے پر سوچ رہی ہے۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ تل ابیب، تہران اور امریکہ یہ متاثر نہیں ہوئے جنگ سے، پاکستان جنگ سے متاثر ہوا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہم جنگ کر رہے ہیں۔ جس طرح کے اقدامات حکومت نے اٹھائے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم حکومت کچھ دن صبر کرتی، انتظار کرتی، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہی آ جانی تھی۔ 2 مرتبہ اگر حکومت یہ بوجھ برداشت کر لیتی، اس کے بعد صورتحال چلے تھوڑا بہت بڑھانا بھی پڑتا، لیکن حکومت ایک دن بھی جو اضافی بوجھ ہے اپنے پہ ڈالنے پہ تیار نہیں ہے۔ الٹا عوام سے اس کو موقع مل جاتا ہے اس کی جیب سے پیسے نکالنے کا۔ اس نے 20 روپے لیوی بھی بڑھا دی ہے، یعنی کہ 20 روپے اس نے اپنا ٹیکس بڑھا دیا ہے۔ اس طرح کی حکومت جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہو، کس قدر اس کو عوام کا جو ہے احساس ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں صرف لمبی لائنیں اور اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے تیل بڑھا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کوئی مینیج کریں، اسکول بند، کالج بند، یونیورسٹیاں بند، تعلیمی ادارے بند، لگتا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اللہ کرے ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لیں اور کوئی صحیح فیصلے کریں جس سے جو ہے پاکستان صحیح معنوں میں عوام خوشحال اور ملک ترقی کرے۔ اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔